بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں خلیل مدنی، اور آج انشاءاللہ ہم آپ سے شب قدر کے حوالے سے انتہائی اہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ہر ایک شخص پوچھنا چاہتا ہے شب قدر کیا ہے، شب قدر کی فضیلت کیا ہے، اور یہ رات ایسی رات، اتنی فضیلت والی رات کہ جس کی اتنی فضائل بیان کیے گئے ہیں، یہ ہم پا کیسے کر سکتے ہیں، اور کن راتوں میں اس کو ہم تلاش کریں، اور مزید کیا کیا اس رات کے متعلق بیان کیا گیا، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہنا ہے، توجہ سے سننا ہے۔ شب قدر کے متعلق ہم سب سے پہلے قرآن مجید سے سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کیا ارشاد فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ عز و جل نے 30ویں پارے میں سورہ قدر میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تجھے کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پھر اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ شب قدر تو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور آگے ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں، اور فرمایا یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ یہ شب قدر اتنی پیاری رات ہے۔ ایک تو یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ رب تعالیٰ خود ہی اس کے متعلق فرما رہا ہے کہ تجھے معلوم ہے شب قدر کیا ہے؟ تو شب قدر کو جاننا ہے تو یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اب اس رات کو اللہ نے اس امت کے لیے کیوں عطا کیا، اور پوری رات یہ سلامتی والی ہے، اس میں فرشتے اترتے رہتے ہیں، تو اس رات کے متعلق حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ساری مخلوق کی عمریں دکھائیں۔ نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 950 سال آپ نے سنا۔ کئی ایسی امتیں ہیں جن کی عمر 4,500 ہزار سال تھی، تو ان کی عمریں جب دیکھی تو نبی علیہ السلام اپنی امت کی سب سے چھوٹی عمر 60-70 سال 100 سال کی عمریں دیکھ کر رسول اللہ غمگین ہوئے۔ کیسی محبت فرماتے ہیں نبی علیہ السلام اپنی امت سے۔ تو آپ جب غمگین ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کو ہم ایک شب قدر عطا کرتے ہیں، اور وہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ تفسیر کبیر کے اندر اس کو بیان فرمایا گیا۔ اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس کے اندر شب قدر کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں روزوں کی برکت سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، تراویح کی برکت سے گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں، اور تراویح کی برکت سے گناہ کبیرہ جو ہلکے پڑتے ہیں، اور شب قدر کی عبادت کی وجہ سے اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو یوں یہ 3 چیزیں ہوئیں کہ روزوں کی برکت سے صغیرہ گناہ معاف ہوئے، اور تراویح کی برکت سے گناہ کبیرہ ہلکے ہوئے، اور تیسری چیز کہ شب قدر کی عبادت سے درجے بلند ہو گئے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فیض القدیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رمضان کے روزوں اور قیام کے ذریعے ہونے والی مغفرت تو ماہ رمضان کے آخر میں ہوتی ہے، جبکہ شب قدر میں قیام کے سبب ہونے والی بخشش مہینے کے اختتام تک ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شب قدر جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس ایک شب کی فضیلت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جس کو یہ رات مل جاتی ہے رب کائنات اس کی بخشش فرما دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ رات کب ہوتی ہے، اس کو ہم کیسے تلاش کریں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر اس کو روایت کیا گیا، شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21ویں رات کو، 23ویں رات کو، 25ویں کو، 27ویں کو، اسی طریقے سے 29ویں تک میں تلاش کرو۔ تو ان راتوں کے اندر اس کو تلاش کیجئے۔ بہت سارے جو ہے وہ بزرگان دین کا یہ معمول رہا، وہ کہتے ہیں کہ یہ شب قدر کی تعین کرنا یا اس کی تعین کرنا یہ ایک بھاری امر ہے، اگرچہ کہ لیکن پھر بھی ایک بڑی تعداد میں جو ہے بزرگان دین کا یہ انداز رہا، 27ویں شب کو شب قدر وہ کاؤنٹ کرتے تھے اور اس میں عبادت کی طرف جاتے تھے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ شب قدر کی کم سے کم 2 زیادہ سے زیادہ 1000 اور درمیانی تعداد میں 100 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ یعنی اتنا اہتمام کرتے تھے کہ ان طاق راتوں کے اندر جیسے یہ طاق رات شروع ہوتی، نوافل میں گزارتے، درود میں گزارتے، عبادات میں گزارتے، استغفار کرتے، رب سے گڑ گڑاتے،
तौबा करते तो हमें भी ये अमाल करने चाहिए। और बेहतरीन तरीका ये है कि जैसे ही शब कदर ये रातें आएँ, नमाज इशा जमात के साथ पढ़ें, तरावी अदा करें, फिर उसके बाद कुरान की तिलावत शुरू कर दें। आपको हाजत हो तो उन चीज़ों से फारिग हो के फिर आप इबादत की तरफ लग जाएं। पूरी रात यूं नवाफिल, इबादत, तिलावत कुरान, अल्लाह के बारगाह में गिड़गिड़ाना। और जब तहज्जुद का वक्त हो जाए तो चूंकि पूरी रात सोए नहीं हैं तो अब आपने तहज्जुद नहीं, सलातुल लैल की नीयत से फिर आपने नवाफिल शुरू कर देने हैं। और जब नवाफिल पढ़ लें तो इस बात को तवज्जो से सुन लीजिएगा, हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। तो ये वो दुआ है, इस दुआ को शब कदर की रात में लाजमी तौर पर पढ़ना है, स्किप नहीं करना। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। एक बार फिर पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, बेशक तू मुआफ फरमाने वाला है, कर्म करने वाला है, तू मुआफ करने वाले को पसंद करता है, तू मेरे गुनाहों को भी मुआफ फरमा दे। और ये तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये दुआ की गई। अल्लाह पाक हमें शब कदर की बरकतें अता फरमाए और हमें भी शब कदर नसीब फरमाए जो 1000 महीनों से अफजल है। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप और दोस्तों तक इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।